أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون اور جان رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہے۔ اگر وہ بہت ساری باتوں میں تمہاری اطاعت کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور کفر، فسق اور گناہ سے تمہیں نفرت دلا دی۔ یہی لوگ سیدھے راستے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور احسان کے طور پر، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس جماعت سے لڑو جو زیادتی کرنے والی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آتی ہے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کر دو اور انصاف سے کام لو۔ بلا شبہ اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الحجرات کی آیت 7 تا 10 کا ترجمہ کیا گیا۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں اللہ کی رسول موجود ہے، یہ بات تم جان لو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتاب و سنت موجود ہے، آپ کی سنت موجود ہے، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ موجود ہے، جان لو۔ تو یہ تاکید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ کہنے کی اور تاکید کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن و سنت کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کتاب و سنت کو اپنا حاکم نہیں بناتا ہے اور ان کی اطاعت نہیں کرتا، بلکہ اپنے کہے کے مطابق چلتا ہے اور اپنی رائے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اوپر اٹھانی چاہتا ہے تو دراصل وہ جاہل ہے اور اس بات سے بے خبر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ اگر وہ واقعتاً جانتا ہوتا تو پھر اس قسم کی حرکت نہیں کرتا۔ تو یہ حرکت جو ہے نا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کو معلوم نہیں، تو اس کو معلوم کرانا ہے کہ جان لو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں۔ کہا لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر بہت ساری باتوں میں وہ تمہاری بات مان لے تو پھر تو تم مشقت اور مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات منوانے کے چکر میں مت پڑو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے تو مشقت سے، پریشانی سے بچ جاؤ گے، اس لیے کہ آپ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ کے حکم سے، وحی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو اللہ بھی مہربان ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن کریم نے کہا عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو چیز مشقت میں ڈالے وہ باتیں اور وہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا ہے، بھاری ہے، اور حریص علیکم، تمہارے سلسلے میں بڑے حریص ہیں اور مومنوں پر بڑے مہربان، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مہربان ہے اور رحم دل ہیں۔ تو اللہ بھی مہربان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سراپر رحمت ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو تمہارے لیے اس میں بھلائی ہوگی، خود تم جو فیصلہ کرو گے اس میں مشقتیں تمہارے لیے ہوں گی۔ کیوں؟ ایک بات تو یہ کہ ہر ایک کی اپنی رائے ہوگی، تو کس کی بات مانیں گے؟ تو یہ اختلاف کی جڑ اور مصیبت اور پریشانی کا سبب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں آئیں گی تمہاری طرف سے تو تمہارے اپنے ماحول، اپنی سوچ کے مطابق ہونے والی ہے نا، اور تمہارا علم بھی کامل نہیں ہے، ناقص ہے، تو اپنے جذبات کی بنیاد پر بات کرو گے اور اپنی کم علمی کی بنیاد پر بات کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا فائدہ اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو حوالے کر دو۔ کہا اللہ نے کثیر من الامر، بہت ساری باتوں میں، تو کچھ باتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات مان لیتے ہیں، تو مانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تدبیری امور سے متعلق باتیں، کئی موقعوں پر مشورہ دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا ہے۔ تو شریعت کے امور میں مشورے کی حیثیت نہیں دوسروں کی، لیکن تدبیری جو امور ہے جن میں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان میں مشورے مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مشورہ کرنے کو کہا بھی، وشاورہم فی الامر، مشورہ کیجیے امور کے سلسلے میں، لیکن مشورہ دینا کام ہے تمہارا، منوانا کام نہیں ہے۔ اس لیے تمہاری طرف سے اصرار نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہم نے کہا ہے تو بس اس کو مانا ہی جائے، ماننا یا نہیں ماننا یہ رسول کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ نے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں گے تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ تو فیصلہ اور عزم کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اللہ نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، تو ایمان کی محبت تمہاری رگو پے میں بس گئی ہے، تم ایمان سے محبت کرنے والے ہو گئے ہو، یہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اور کہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو زینت دے دی ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، تو تمہارے دل میں بس ایمان ہی بستا ہے اور خوبصورت انداز میں بستا ہے۔ تو ایمان سے مراد کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اطاعت کس چیز کا نام ہے، یا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو تین چیزوں کا نام ہے، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل سے جو کچھ مانا ہے اور کہا ہے اس کے مطابق کر کے دکھلانا۔ تو یہ تینوں چیزیں داخل ہیں اس میں۔ اور آپ آگے دیکھیں گے کہ یہاں ایمان کی بات کی گئی تو صرف ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا، تو ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن آگے اللہ نے نفرت دلانے والی باتوں کا ذکر کیا تو تین چیزوں کا ذکر کیا، کہا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر کی نفرت ڈال دی، والفسوق، فسق کی نفرت ڈال دی، والعصیان، اور نافرمانی کی بھی
معصیت کی بھی نفرت ڈال دی. تو یہ 3 الگ الگ چیزیں ذکر کی ہے. تو کہا کہ چھوٹی بڑی جتنی برائیاں ہوتی ہیں نا سب سے نفرت, سب سے. کفر بڑی چیز ہے, جانتے ہیں کیا ہے. اور کفر کا لفظ عام ہے تو چھوٹی چیزیں بھی آئیں گی, لیکن فسق کو الگ سے ذکر کیا اور معصیت کو الگ سے ذکر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں, کفر سے مراد بڑا ہی ہے, بڑا جس کو ہم سمجھتے ہیں واقعتاً کفر. تو کفر سے بھی نفرت دلا دی, فسق سے بھی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ کفر سے مراد کیا ہے, دل سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں ہے نا, انکار. اور یہ جو فسق کی بات ہے اس کا تعلق اقرار سے زبان کے, اور عصیان مطلب عملی جو کوتاہیاں ہوتی ہے وہ. تو ساری کوتاہیوں سے اللہ نے کیا کر دیا, تمہارے سینے کو پاک کر دیا اور نفرت دلا دی. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ کفر سے مراد کفر ہے یعنی انکار کر دینا, اور فسق سے مراد کبائر ہے, بڑے گناہ, بہت بڑے گناہ. اور عصیان سے مراد چھوٹے گناہ, چھوٹے مطلب بالکل چھوٹا نہیں جس کو صغار اصغر کہتے ہیں وہ نہیں, یعنی کبائر اکبر کے مقابلے میں کبائر. تو تینوں قسم کے گناہوں سے اللہ نے کیا کیا, دل کو صاف کر دیا, نفرت دلا دی, دوری پیدا کر دی. اور پھر اللہ نے کہا اولئک هم الراشدون, یہی لوگ نیک لوگ ہیں, سیدھے ہیں, سیدھے راستے پر چلنے والے. علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو یہاں بڑے واضح لفظوں میں, واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے اجاگر فرما دیا. پہلے کہا کہ یہ کرنے والے ہیں, اور پھر فیصلہ کن انداز میں اللہ نے کہا کہ نہیں یہ سیدھے لوگ ہیں, سیدھے. تو یہ سیدھے لوگ تھے, کس نے کہا ہے, اللہ نے کہا ہے. اللہ نے کہا فضلا من اللہ ونعمہ. تو یہ سیدھے لوگ ہیں, یہ کس کی طرف سے, یہ اللہ کی طرف سے فضل اور احسان کے طور پر ہے. اور کب اللہ علیم حکیم, یہ اصل بات ہے کہ اللہ کون ہے. تو اللہ جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے, اور اللہ ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے کہ جبو دستار پہن رکھا ہے دھوکا وہ کھا جائے گا نعوذ باللہ, ہے نا, اور ظاہری شکل و صورت اور شباہت کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا, نہیں بہت اچھا آدمی دکھ رہا, بہت اچھے لوگ ہیں. تو ایسا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے, وہ جاننے والا ہے. جانتا کس چیز کو ہے, تو باہر ہی کو نہیں بلکہ اندر کو بھی وہ جانتا ہے. تو اندر کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہے. تو جانا اس نے کہ یہ اہلیت رکھنے والے لوگ ہیں, استعداد رکھنے والے لوگ ہیں, قابلیت رکھنے والے ہیں, اس لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کو منتخب فرمایا. اور کہا کہ حکیم بھی ہے وہ, تو اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. تو اپنی حکمت کی بنیاد پر ان کا انتخاب اس نے کیا ہے. تو اللہ کا یہ انتخاب ہے, اور ہم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حسن انتخاب, یا حسن انتخاب کیوں, اس لیے کہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو سراپا حسن ہے. اس کا کوئی سا بھی انتخاب کیا ہے, حسن ہی ہوگا. تو جو اللہ کے اس انتخاب سے راضی نہیں ہو, اب ان کے سلسلے میں کہنا کیا ہے. تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کریم بہت کچھ کہہ گیا ہے, وہ آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہے. موٹے طور پر ہمارا جو سینہ ہے نا, تو جن کے سینوں کو اللہ نے ایمان سے بھر دیا, اور جن کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے کفر, عصیان اور فسوق سے پاک کر دیا, نفرت دلا دی, ان کے لیے ہمارے سینوں میں کشادگی ہونی چاہیے. اور ان کی طرف سے ہمارے سینے میں کیا کسی قسم کا کینہ, کپٹ, کھوٹ کی بات, نفرت کی بات نہیں ہونی چاہیے. یہی ہمارے لیے کافی ہے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے کہ 3 قسم کے گروہ کا ذکر ہے. مہاجرین ہے, انہوں نے چھوڑا اپنے گھر کو, بار کو, سب کچھ اٹھا دیا. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کو پناہ دیا. اللہ نے دونوں کی تعریف کی, اور پھر تیسری قسم کا ذکر کیا کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون, اور جو لوگ ان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے ربنا اغفر لنا, اے ہمارے رب ہم کو بھی بخش دے, وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, اور جو ایمان میں ہم سے آگے چلے گئے, سبقت کر گئے, ان کو بھی بخش دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور جو لوگ ایمان اللہ والے تھے نا, ان کی طرف سے ہمارے سینوں میں کھوٹ اور دل میں کوئی کسی قسم کا کپٹ نہ رہے. کہ ربنا
اے پروردگار ہمیں بخش دے، تو رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مہاجرین میں سے تو ہو نہیں سکتے، وہ چلا گیا دور، اور انصار کا کردار بھی تم اپنا نہیں سکتے، تو کیا رہ گیا تمہارے لیے؟ تو اس تیسرے گروہ میں سے ہو جاؤ، ان کے حق میں اچھے الفاظ استعمال کرو، ان کے لیے دعائیں خیر کرو، اللہ سے اس بات کی حفاظت طلب کرو کہ سینے میں ان کی طرف سے کسی قسم کی بدگمانی پیدا نہیں ہو۔ بدگمانی ہوئی تو پھر انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے ذرا سی بھی چوک کی ہے نا، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔